الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صحیح سالم رمضان جیسے مبارک مہینے تک پہنچایا، اور اس لاک ڈاؤن کے حالات میں روزہ رکھنے کی، دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائے. رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں چل رہی ہیں. دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی عافیت اور بھلائی نصیب فرمائے. انسان ہر وقت تین طرح کے امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ان میں سے کسی ایک سے بھی سبق حاصل نہیں کرتا. اس کی عمر کم ہو رہی ہے، جو اس کا پہلا امتحان ہے. اس کی عمر روزانہ کم ہو رہی ہے، اور وہ دن جو اس کی عمر سے کم ہو جاتا ہے وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا. اور جب اسی شخص کے مال میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے، جبکہ مال واپس آ جاتا ہے اور عمر واپس نہیں آتی. دوسرا امتحان، ہر روز وہ اللہ کا عطا کردہ رزق کھاتا ہے. اگر تو وہ حلال ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر حرام ہے تو اس پر سزا دی جائے گی، اور حساب کے انجام سے نہ واقف. تیسرا امتحان کہ وہ ہر روز کسی قدر آخرت کے قریب ہوتا جا رہا اور اس دنیا سے دور ہو جا رہا. اس کے باوجود باقی رہنے والی آخرت کے لیے اتنی فکر نہیں کرتا جتنی اس فانی اور ختم ہونے والی دنیا کی پرواہ کرتا ہے. جبکہ ابھی وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا لوٹنا جنت کی طرف ہوگا یا پستی اور گہرائی کی طرف.
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتا ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ دنیا میں سے جو کچھ بھی جمع ہو جائے اور تمام خواہشات بھی پوری ہو جائیں تو ہم میں سے زیادہ خوبصورت خواہش ہم نہیں پائیں گے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے خواہش کی تھی۔ کیا خواہش کی تھی؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے فوت کرنا اس حال میں کہ میں مسلم فرما بردار ہوں اور مجھے صالحین کا ساتھ دے۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ میں نے 3 باتیں عرض کی کہ اس کی عمر روزانہ کم ہو رہی ہے، وہ رزق کھا رہا ہے حلال ہے تو سوال ہوگا، حرام ہے تو عذاب ہوگا۔ تیسرا امتحان ہے کہ وہ روز آخرت کے قریب ہو رہا ہے، دنیا سے دور جا رہا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی آخرت کی کتنی فکر ہے اور ختم فانی ہو جانے والی دنیا کی کتنی فکر ہے۔ روزہ میرے محترم بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، ہم تمام کو یہی چیز سکھاتا ہے لعلکم تتقون، کہ ہم تمام 24 گھنٹے کی زندگی میں حق سبحانہ و تقدس کا استحضار کرنے والے بن جائیں۔ رمضان جیسے مبارک مہینے میں اگر ہم اس چیز کی پریکٹس نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بڑی بدبختی کی بات ہے۔ رمضان کی نورانیت، روزوں کی برکت، تراویح کے فوائد، ان تمام کو ملا کر کے اور بھی جو ہم ٹوٹی پھوٹی عبادات کرتے ہیں ان سب کے ذریعے ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس مبارک مہینے میں حق سبحانہ و تقدس کا قرب حاصل کر سکتے، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرا سکتے۔ کل بھی میں نے یہ باتیں عرض کی تھی کہ روزے کا مقصد اصلی یہی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ انسان جب کسی برائی کرنے کا ارادہ کرے تو دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کے بجائے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف دیکھنے والا بنے، اس کی جلوت، اس کی خلوت، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، حتیٰ کہ اس کا ہر عمل برائی سے پاک ہو جائے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ مولا کریم اپنے بندوں کے قریب ہے اور وہ ہماری پکار اور فریاد اور التجا کو سنتا ہے، تو پھر بندہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمیشہ اپنے مالک حقیقی سے جڑے گا، اسی سے اپنی مدد مانگے گا۔ روزے کا جو مقصد ہے وہ جب اس کو حاصل ہو جائے گا تو پھر وہ اسی کے آگے دستے سوال کرے گا، اسی کے حضور جھکے گا، اسی کے سامنے دامن پھیلائے گا، اسی سے بھیک مانگے گا۔ رب ذوالجلال اتنے شفیق اور اتنے مہربان ہیں کہ وہ نہ صرف ہماری پکار کو سنتے ہیں بلکہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور ہم تمام کی دعاؤں کو میرے بھائیوں شرف قبولیت بخشتے ہیں۔
آپ قرآن کھولیے، ہمیں پہلا سبق، پہلا درس یہ دیا گیا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب پروردگار عالم بندوں کی پکار سنتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ انسان نہ صرف دکھ، تکلیف، مصیبت، بیماری، خوف میں فریادی بن کر اس کی مدد اور اعانت کا طالب ہو، بلکہ جب اس کے مقصد کا چمکتا ہوا ستارہ اسے کچھ ماند پڑتا ہوا دکھائی دے، اس کے لگے کہ میری زندگی کچھ لیفٹ کچھ رائٹ ہو رہی ہے، تو مومن کی طرح، جو مومن کی صفات ہے، جو روزے کا مقصد اصلی ہے کہ وہ اپنی اس پریشانی اور مصیبت میں اپنے پروردگار، اپنے رب کریم کو پکارنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جن کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں وہ خوف اور طمع دونوں حالتوں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ جب اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ دونوں حالتوں میں اپنے رب کو پکاریے، تو کرونا وائرس جو بیماری ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، ہم صحیح معنی میں اپنے رب کو پکارے تو، اس کے حضور گڑ گڑائیں تو، لیکن اس انداز اور اس لیول سے گڑ گڑانا ہے جس لیول کے ہم نے گناہ کیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دکاندار کو دے تو رہے ہیں 1 کلو شکر کے پیسے، اور دکاندار سے امید رکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں 5 کلو شکر دے دے۔ اللہ کے حضور ہم نے گناہوں کا انبار لگا رکھا ہے، زندگیاں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر صبح تک ہم نے نافرمانیوں کی تمام حدیں پار کر دی، اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف تھوڑی دیر گڑ گڑا لیا جائے اس رب کریم کے سامنے، وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور کرونا وائرس جیسی مہلک اور موذی بیماری ہم تمام سے رفع دفع کر دے گا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک ایک گناہ کو، ایک گناہ کو یاد کر کر کے اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حق سبحانہ و تقدس نے اپنے بندے کو پکارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا کہ عاجزی اور انکساری اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے سامنے، اس کے آگے، اس کے حضور دست سوال کرے۔ اس کا انداز سائلانہ اور فقیرانہ ہونا چاہیے تاکہ مالک کو اپنے بندے کے مانگنے کے اوپر پیار اور ترس آئے۔ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ چپکے پکارو، اور اسی کا نام دعا ہے۔ ہم پکارتے ہیں عاجزی کے ساتھ، ہم پکارتے ہیں چپکے۔ اسلام میں میرے بھائیوں بزرگوں دعا کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس قدر رحیم اور کریم ہے کہ جب بندہ ان کے سامنے مانگتا ہے اور ہاتھ پہ لاتا ہے تو حق سبحانہ و تقدس بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔
بے شمار احادیث دعا کی فضیلت پر بیان ہوئی ہے. میں بات کرنے جاؤں تو بات رمضان سے ہٹ کر دوسری طرف چلی جائے گی. حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی. دعا مومن کا ہتھیار ہے جس سے انسان کے اندر ایک تبدیلی اور ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. دعا بلا شبہ انسان پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے. انسان نے اس ہتھیار کا استعمال کرنا چھوڑ دیا. دعا تو مومن کا ہتھیار تھی، اس ہتھیار کا استعمال کیجئے. لاک ڈاؤن کے خلاف، مساجد بند ہونے کے خلاف، کرونا وائرس کے خلاف آپ اپنے اس ہتھیار کا استعمال کیجئے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکاریے اس کو چپکے چپکے آہستہ سے، تمہاری پکاروں کو سنے گا. آپ استعمال تو کیجئے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس وقت تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم ایمان والوں پر اتنا شفیق اور اتنا مہربان ہے کہ ایک کا 70 عطا کر رہا ہے. آپ استعمال کیجئے اپنے اس ہتھیار کو. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کو جو مفہوم، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے دعا کا مفہوم کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ دعا کی روح یہ ہے کہ دعا کرنے والا ہر قوت اور ہر وقت، ہر حرکت کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے اور اس کی قدرت اور عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس طرح بے بس اور بے کس سمجھے جیسے کہ مردہ اپنے آپ کو غسل بھی نہیں دے پاتا، بے جان بے حرکت ہو جاتا. پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنے جسم کو بے جان مردہ اس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی کرے تو اللہ تعالیٰ میرے محترم بزرگوں اور دوستو آپ کے ذریعے کی گئی اللہ سے بات اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے. آپ لوٹیے تو اللہ کی طرف، تقدیریں بدل دیتی ہے دعا. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ کو چاہنا کیا ہے، آپ کی ضرورت کیا ہے، اس ضرورت کے حساب سے آپ حق سبحانہ و تقدس کے سامنے اپلائی کیجئے. بتائیے اس اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو، اے بار الہی کرونا وائرس اس نے تو تہلکہ مچا دیا ہے، رب بھی جانتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ اس بیماری سے انجان ہے، وہ جانتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب ہے. بس انسان کی تڑپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کہ انسان کے دل اور دماغ کے اندر میری تڑپ کتنی ہے، وہ کتنی تڑپ کے ساتھ مجھ سے دعا مانگتا ہے، مجھ سے اپنی پریشانی اور تکالیف کو شیئر کرتا ہے تاکہ میں اس سے پریشانیوں اور تکالیف کو ہٹا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے میرے محترم بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے ہمیں ہر بات بتا کر کے اور سکھا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. چلے آپ کی کامیابی اور کامرانی کا پہلا زینہ اللہ کا حکم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا ہے. آپ چاہیں کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ثواب زیادہ مل رہا ہے، 1 کا 70 مل رہا ہے کہ 3 کی جگہ میں 4 پڑھوں. اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ کم نہ زیادہ پورا کرنے کا نام ہے. اسی کو دین کہتے ہیں. آپ روزہ رکھیے،
لیکن روزہ کس انداز سے رکھنا ہے یہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھنی پڑے گی۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، اسلام کے جو ستون ہیں، جو پلرز ہیں، ان میں سے ایک پلر ہے، یہ اللہ نے فرما دیا، لیکن رکھنا کیسے ہے یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سیکھنا پڑے گا کہ میں روزہ کیسا روزہ رکھوں کہ میرا روزہ مجھے دنیا میں اور آخرت میں عافیت اور بھلائی اور نیک نامی، اور میرا روزہ میرے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے۔ آپ کو آپ کا نبی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو صرف روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، آپ کو عبادات بھی کرنی ہے، آپ کو نظر کی عبادت بھی کرنی ہے، آپ کو زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ کو کان کی حفاظت بھی کرنی ہے، حتیٰ کہ آپ کی جو یہ 5 اور 6 فٹ کی باڈی ہے، اس پوری کی پوری باڈی کا روزہ ہوگا، تب جا کر کے آپ کا روزہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کا ضامن بنے۔ نہیں تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر اس انداز سے آپ روزہ نہیں رکھتے تو بجز آپ کو بھوکا رہنے کے، بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کوشش کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس انداز سے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم تمام کو روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ روزہ کیا ہے، صحیح معنی میں روزہ کس انداز سے رکھا جاتا ہے، اس انداز سے ہم تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان جیسے مبارک مہینے کی بیش بہا رحمتوں، لا تعداد برکتوں سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ شرف قبولیت سے نوازے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہماری تراویحوں کو قبول کرے، اور بھی جو ہم ٹوٹی پھوٹی اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان تمام کو بھی قبول کرے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو بھی قبول کرے، سننے سنانے کو بھی قبول کرے۔ دعا کریں اللہ ہمارے تمام عمل کو قبول کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔